اور حرامی ہونے کی تمیز بتاتا رہے گا۔ اہل بیت کا ذکر سن کر جن کے ماتھے کی لکیروں پہ روشنی امڈ آئے وہی نیک نام اور نیک زادے ہیں، اور اہل بیت کا ذکر سن کر جو بغلے جھانکنے لگے تو پھر امامے اور جبے کام نہیں آتے، شجرے پکار کے کہتے ہیں کہ یہی حرام زادے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ عزیزان ملت اسلامی، میں کیا ذکر حسین کروں؟ اگر میری تھوڑی سی گزارش مان لیں تو پیچھے والے یہ جہاں جگہیں خالی ہے دھیرے دھیرے آگے آ جائیں، تاکہ پیچھے جگہ خالی ہو جائے گی نا گیٹ کے پاس، تو جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھنا چاہیں گے تو اپنے آپ محفل میں آتے بیٹھ جائیں گے۔ آپ تھوڑا تھوڑا اپنی محفل سے، میں بہت زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا، جب تک آپ سنیں گے بس اسی وقت تک۔ دیوار سے لگ کر مت بیٹھو، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی دیر سن سکتے ہیں۔ ابھی لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں سے بائکوں سے، پھر وہ آئیں گے باہر کھڑے رہیں، کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ پھر ان کے پیروں میں درد ہوگا، وہ چلے جائیں گے، اور آدھی محفل میں چلے گئے تو پھر اس میں آپ کا بھی گناہ ہو جائے گا کہ آپ نے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی تھی اس لیے چلے گئے۔ اسی لیے آپ جلدی جلدی جگہ دے کے جگہ خالی کر دیجئے، پیچھے سے گیٹ کے پاس 25-50 لوگ اور جو ہیں وہاں پر آ کے بیٹھ سکے۔ یہ حسین کی محفل ہے۔ اس محفل کی فضیلت کیا بتاؤں؟ کتاب کا نام ہے نور الابصار نبی المختار، علامہ مومن شبلنجی۔ یہ وہ کتاب ہے جو مولوی کو توفیق نہیں ہوتی، یہ صرف اس کو توفیق ہوتی ہے جو مولائی ہوتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولائی ہوتا ہے۔ دیکھو مولائی نام بھی ایک آج کل لوگوں کی گلی میں ہڈی بنا ہوا ہے کہ یہ مولائی کیا ہے، یہ نیا فرقہ آ گیا، یہ نئے لوگ آ گئے۔ میں کہا نہیں پیارے، میرے ساتھ کربلا چل، میں تجھے بتا دوں گا کہ دنیا کے 72-73 کے پہاڑے یاد کرنے والوں کہ 72 کون ہے، 73واں کون ہے، 74واں کون ہے، میں کہتا ہوں سارے پہاڑے بھول جا، کربلا میں آ اور آ کر کھڑا ہو۔ ایک طرف یزیدی فرقہ ہے، ایک طرف حسینی فرقہ ہے، اب تو تلاش کر کون کس فرقے میں ہے۔ میں بس اتنا سمجھ لیتا ہوں جس کے ساتھ حسین ہے وہ جنت میں جائے گا، جو یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ علامہ مومن شبلنجی اپنی کتاب نور الابصار بذکر نبی المختار میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ روئے زمین پہ ٹہلتے ہیں اور جہاں ایسی محفل ملتی ہے وہاں آ کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ وہ والی حدیث نہیں ہے جو سیاحین والی، وہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں وہ سنائی جاتی ہے، یہ نہیں سنائی جاتی۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ذکر محمد الگ ہے، وہ آل محمد الگ ہے، مگر آپ سمجھے نہیں، جو ذکر محمد ہے وہی آل محمد، جو ذکر آل محمد ہے وہی ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دونوں ذکر ایک ہے، جدا نہ کرو۔ جب مصطفیٰ نے جدا نہ کیا، جب خدا نے جدا نہ کیا، جب رب نے جدا نہ کیا، جب اللہ نے جدا نہ کیا، تو ملا کو کس نے کہا کہ ذکر محمد و آل محمد جدا کر؟ جب نماز میں یہ ذکر جدا نہ ہوا تو محفل میں کس نے کہا کہ یہ ذکر جدا کر دے؟ خدا کی قسم، جب تک ذکر محمد رہے گا اس وقت تک ذکر آل محمد ہوتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ فرشتے آتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھ کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اب جب وہ واپس لوٹتے ہیں اور آسمانوں پہ دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو جب دروازہ کھولا، جب کھول کر ان کا وارم ویلکم کیا جاتا ہے، جب ان کا استقبال کیا جاتا ہے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں جو اوپر تھے، وہ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ ایک محفل میں تھے۔ کہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہ وہاں نبی کے ساتھ آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ کیا کہنے، کہ تبھی تو تمہارے جسموں سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو پہلے نہیں تھی، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ تبھی تو تمہارے جسم ایسی خوشبوؤں سے تر ہیں کیا کہنے، جو پہلے نہیں تھی۔ ہمیں بھی لے چلو۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی یہ خوشبو مل جائے۔ وہ جو انوار و تجلیات میں رہتے ہیں، وہ جن کو بنایا ہی نور سے گیا ہے،
وہ جن کے خلق کی ابتدا نور سے ہوئی ہے، وہ جو سراپا خوشبوؤں میں معطر ہیں، وہ جو آسمانوں پہ رہتے ہیں، کوئی پہلے کوئی دوسرے کوئی تیسرے کوئی پانچویں کوئی چھٹے، کوئی سدرا کے ارد گرد کوئی جنت کے ارد گرد، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو، یہی خوشبو چاہیے، یہی عطر چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کیا جا کے کرو گے؟ جلسہ ختم ہو گیا، خطیب چلے گئے، شاعر چلے گئے، سامعین نظریں لے لے کے، نیازیں لے لے کے، حصے لے لے کے اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے، شامیانہ اٹھا دیا گیا، فرش لپیٹ دیا گیا، سارا انتظام ختم ہو گیا، اب کیوں جاؤ گے؟ تو فرشتے کہیں گے کچھ نہ کر، وہاں لے چل، وہاں کی مٹی سے اپنے پروں کو ملیں گے تاکہ یہی خوشبو ہمارے پروں میں آ جائے۔ کیا کہنے بابا بابا، اللہ اکبر، بیس کھولیے، بیس، یا رسول بیس اللہ، کھولیے۔ یا علی زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلام، جہاں بیٹھے ہو نا تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ اس کی خوشبو کا عالم کیا ہے۔ عرش پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کی بھی تمنا ہے کاش اس مٹی سے پر مل دیے جائیں، کاش اس مٹی سے پروں کو مل لوں، تھوڑی سی خوشبو آ جائے۔ تو عزیزان محترم، ذکر اہل بیت میں خدا نے وہ خوشبو رکھی ہے جو فرشتوں کی تمنا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صرف اپنے محلوں کے چوراہوں پہ نہیں، سال میں ایک ذکر اہل بیت، نبی اور آل نبی کے ذکر کی محفل اپنے گھروں میں کر لیا کرو تاکہ سال بھر تمہارا گھر خوشبوؤں سے مہکتا رہے، فرشتوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ چاہتے ہو کہ فرشتے آتے جاتے رہیں؟ ہے نا مولوی صاحب کے بعد تعویذ دے دو، بزنس نہیں چل رہا، تجارت نہیں چل رہی، رزق کے فرشتے نہیں آ رہے، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے، میرے پیارے آسان نسخہ بتا دیتا ہوں، ذکر اہل بیت اپنے گھروں میں جاری کرو، سال بھر فرشتوں کا آنا جانا لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا بابا، رزق میں برکت کی اس سے اچھی آپ کو دوا اور کیا مل سکتا ہے؟ اس سے اچھا نسخہ اور کیا مل سکتا ہے؟ تو اس محفل میں آئے ہو، سمٹ کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو موقع دو۔ میں اس لیے صرف میں نے حدیث سنا دی آپ کی بارگاہ میں تاکہ سمٹ کے بیٹھو تو یہ نہ لگے یار مولانا نے اتنے جو ہے وہ کم جگہ میں بٹھا دیا، اب گرمی لگ رہی ہے۔ ہونے تو گرمی، ظاہر میں پسینہ آ رہا ہے، اصل میں یہ پسینہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ذکر اہل بیت میں آ رہا ہے، یہ ذکر علی میں ہو رہا ہے، یہ ذکر حسن و حسین میں ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میری یہ تمنا بھی ہے کہ میں اگلے سال سے ایک ایسا اسٹیکر بھی چھپواؤں جس پہ لکھا ہو حسین جیت گئے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سمجھیے ضروری ہے، یہ اخبار کا موبائل کا زمانہ ہے، بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا حسین جیت گئے، اس لیے کہ آپ 100-200 لیٹر دودھ منگا کے، چینی کھول کے، پانی ڈال کے، اس میں کیوڑا ڈال کے آپ نے شربت بنایا، فاتحہ دلائی، پیچھے سے ایک صاحب آ گئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ شربت بنا رہا ہوں۔ کہتے دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، حدیث دکھاؤ، آیت پڑھو، تب مانیں گے۔ میں کہوں گا نہیں میرے بیٹوں، میرے امت کے اسلام کے مقدس شہزادوں، نہیں، دلیل مت دینا، شربت کے ڈرم کو دیکھنا، مولوی کے منہ کو دیکھنا، شربت کے برتنوں کو دیکھنا، مولوی کا چہرہ دیکھنا، مسکرا کے کہنا دلیل کی ضرورت نہیں پیارے، یہ شربت اس لیے بن رہا ہے کہ حسین جیت گئے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ محلے میں 2 بچے رہتے تھے، دونوں کانوینٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ یہ تقریر نہیں شروع کی، بھی تقریر پہ آؤں گا میں جب آیت کی تلاوت کروں گا، یہ 2 باتیں خالی سن لیجئے تو میں تقریر پہ جلدی سے آ جاؤں۔ سنیے گا ذرا غور سے، کیا 2 بچے ہیں، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، ایک ہی گریڈ میں پڑھتے ہیں، کانوینٹ اسکول ہے، سالانہ 60-70 ہزار روپے کی فیس ہے، دیگر اخراجات الگ ہیں، وہ روز آتے جاتے ہیں۔ رزلٹ کا دن آیا، امتحان ہو گئے، دونوں اپنے اپنے گھر میں آئے، ایک آ کر کے ابا سے کہتا ہے السلام علیکم ابا حضور، کیا ہوا؟ کہ میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔
کتنے نمبر آئے؟ کا 90% آئے، 92% آئے، 95% آئے۔ باپ مسکرایا، مسکرا کے فوراً جو ہے جیب سے اس نے 2000 کا گلابی والا نوٹ نکالا، نکال کے بڑے بیٹے کو دیا، کہا جا جلدی سے لڈو لے آ، پیڑے لے آ، برفی لے آ، مٹھائی لے آ۔ کیوں؟ کہا ایک ایک ڈبہ نہیں تو ایک ایک پیس پورے محلے میں بانٹ کے بتاؤں گا میرا بیٹا جیت گیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا پاس ہو گیا۔ اور وہی پڑوس میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، دروازہ بند ہے۔ کیوں؟ یہ گھر میں گھسا۔ باپ نے پکڑ کے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا انگریزی میں فیل ہو گئے، حساب میں فیل ہو گئے، الجبرا میں فیل ہو گئے، سائنس میں فیل ہو گئے، جیومیٹری میں فیل ہو گئے، میتھمیٹکس میں فیل ہو گئے۔ باپ نے کہا خبردار 4-5 دن گھر سے باہر مت نکلنا، ورنہ ہر پڑوسی یہی پوچھے گا پاس ہوا کہ نہیں ہوا، رشتہ دار یہی پوچھے گا کیا ہوا، نتیجہ امتحان کا کیا نکلا، کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ خبردار بیوی کو بلا ادھر آؤ، کسی کو بتانا نہیں، بچوں کو بلایا کسی کو بتانا نہیں، پھر امتحان دے گا، پھر کامیاب ہوگا۔ اس بار فیل ہو گیا، یعنی اس گھر میں ہنگامہ ہے، یہاں پہ سناٹا ہے، یہاں پہ مشمزل ہے، یہاں پہ چہلم کا سما ہے، یہاں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، یہاں مٹھائی کے نام سے چڑ رہے ہیں۔ تو دونوں کا فرق سمجھ جاؤ، مٹھائی اس گھر سے بانٹی جاتی ہے جہاں کامیابی ہو، جہاں پاس ہو، جہاں اچھے نمبرات ہو، اور جہاں فیل ہو جائے، جہاں ناکامیاب ہو، جہاں شکست ہو، وہاں سناٹا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حسینی لنگر کر رہا ہے۔ کیوں؟ حسین جیت گئے، کھچڑا بنا رہا ہے، حسین جیت گئے، شربت بنا رہا ہے، حسین جیت گئے، تعزیہ اٹھا رہا ہے، حسین جیت گئے، علم بلند کر رہا ہے، حسین جیت گئے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے یہ علم کیسا ہے تو مسکرا کے کہنا پیارے دلیل نہ پوچھ، حسین جیت گئے۔ یہ تعزیہ کیسا ہے تو یہ نہ کہنا میں دلیل لاتا ہوں، مسکرا کے کہنا یہ تعزیہ اس لیے اٹھ رہا ہے کہ حسین جیت گئے، حسین کو فتح ہو گئی۔ جو ہار گیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، جو جیت گیا ہے ہر گلی محلے میں اس کے نام کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، اس کے نام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو لوگوں اپنے گلی چوراہوں پہ محرم کی آمد پہ صرف ایک جملہ لکھایا کرو، دنیا والوں یہ لنگر، یہ نیاز، یہ نظم، یہ فاتحہ، یہ چہلو، یہ نقارہ، یہ تعزیہ، یہ علم صرف اس لیے ہے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری، حیدری۔ کیا کہتے بابا بابا، سبحان اللہ۔ پیچھے